پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی تھی، اور جو ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کے پورے نظام جو کائنات کا اس نے قائم فرمایا ہے اس پر غور کریں تو ایک بات آپ کو بڑی واضح طور پر سمجھ آئے گی کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز بھی بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی۔ تو میں نے اس تناظر میں پچھلے جمعے میں گفتگو کی تھی کہ انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے، اس لیے اس مقصد کا شعور بڑا ضروری ہے، اس کا تعین بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے اس مقصد اور منزل کے حصول کے لیے کوشش کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو چیزیں آپ کی خدمت میں چند عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار حکم دیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بندے تم کیوں اپنی ذات پر غور نہیں کرتے؟ اپنے آپ پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر تم اپنے آپ کو پہچان لوگے، اپنے آپ کو جان لوگے بہت ساری جہتوں سے، تو تم مجھے بھی جان لوگے۔ اور پھر فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو نظام قائم فرمایا، تو زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور کرو، حکم ہے کہ کائنات کے نظام پر غور کرو، تو تمہیں زندگی کے بہت سارے راز معلوم ہو جائیں گے، تمہیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، تمہیں زندگی کے جو کامیابی کے گر ہیں وہ تم پر کھلتے چلے جائیں گے۔ تو میں اسی تناظر میں جو دنیا ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہے اور جن میں سے بعض کی طرف قرآن نے واضح طور پر اشارے بھی کیے ہیں، بعض چیزیں ہمارے حس اور مشاہدہ کی زد کے اندر ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، انہی کو بنیاد بناتے ہوئے اور اسی مشاہدہ، اسی آبزرویشن کی بنیاد پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا دیکھیے، کائنات پر غور کرنے کے بعد، بہت ساری چیزوں پر غور کرنے کے بعد، ان میں سے جو اسباق ہمیں سمجھ آتے ہیں، مثلا سورہ نحل دیکھیے، اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت کا نام جو ہے وہ شہد کی مکھی کے نام پر رکھا ہے۔ النحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے مکھی کی طرف یہ وحی کی۔ وحی سے مراد یہاں وہ والی وحی نہیں ہے جو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر، من کے اندر یہ بات ڈال دی۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 68-69 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کیا بات دل کے اندر ڈالی ہے۔ میں تو یہ اشارتاً ایک ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا، آپ اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ شہد کی مکھی اور اس کی پوری جو سائنس ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو یقین جانیں کہ بندہ حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ مکھی جو ہے، جو تحقیقات ہمارے سامنے اس وقت جدید علوم کی روشنی میں ممکن ہوئی ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ 1 پاؤنڈ جو شہد ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے شہد کی مکھی کو تقریباً 20 لاکھ پھولوں سے استفادہ کرنا پڑتا ہے، 20 لاکھ پھول، اور تقریباً 30,000 اڑانیں بھرنی پڑتی ہیں، 50 لاکھ میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ اس پوری، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے کوئی دریافت کی ہیں، آپ نیٹ پر سرچ کریں، شہد کی مکھی کی ساری سائنس اور اس کی جملہ تفصیلات آپ کو وہاں پر موجود ملیں گی کہ کس طرح یہ مکھیاں چھتا بناتی ہیں، کس طرح یہ سفر کرتی ہیں، اور آندھی اور طوفانوں کے باوجود اپنے گھر کا راستہ کیوں نہیں بھولتی، یعنی میل ہا میل دور نکل جائیں گی
لیکن اپنے چھتے کا راستہ نہیں بھولتی۔ ملکہ مکھی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ شہد بنانے والی مکھیاں الگ ہیں، ان کی حفاظت کرنے والی الگ ہیں۔ آپ یہ پوری سائنس پڑھیں تو جو اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا جو پورا منصوبہ ہے اور اس کی جو پوری کارگزاری ہے، اس کو آپ ذہن میں لاتے ہوئے زندگی کا ایک راز سمجھ سکتے ہیں۔ وہی میں اصل میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ زندگی کا راز کیا ہے، وہ بات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو، اپنے آپ پر سوچو، اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، تمہیں میں تمام چیزوں کے اندر میری قدرت، میرا جلوہ تمہیں جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ اگر آپ زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر انہی مکھیوں سے سیکھ لیں کہ منصوبہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے ہر فرد کس طرح اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور کس طرح وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی اپنی مخلوق شہد کی مکھی اور اس کی پوری کارگزاری کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم، اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہیں فرد کی حیثیت سے اور قوم کی حیثیت سے، تو پھر ہمیں یہ بات انہی سے سیکھ لینی چاہیے کہ منصوبہ بندی کتنی ضروری ہے، پہلے اویئرنیس کتنی ضروری ہے، کمٹمنٹ کتنی ضروری ہے، پھر آپ جا کے کامیاب ہوں گے اور منزل تک پہنچیں گے۔